وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رؤوف الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد خاتم النبیین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل غم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. انتہائی واجب الاحترام قابل صد تکریم و تعظیم حضرات سامعین کرام، بزرگان دین، آج اگر ہم پوری دنیا کا جائزہ لیں تو پوری دنیا کے لوگوں کی زندگیاں بالعموم اور مسلمانوں کی زندگیاں بالخصوص ایک عجیب تکلیف، مصیبت اور پریشانی سے گزر رہی ہے. وطن عزیز بھی اسی صورتحال سے دوچار ہے. آپ صرف زیادہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھیں، صرف چند سال آپ پیچھے چلے جائیں، آپ اٹھا کر دیکھیں تو ہم کن کن تکالیف اور مصائب سے گزرے. ایک تکلیف آئی، اس سے نمٹے، اس سے ابھی مکمل نکلے نہیں ہیں، ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوئے، ایک اور آسمانی آفت آ جاتی. اگر آسمانی آفات تھوڑی دیر کے لیے تھمتی ہیں تو ہم آپس کے جھگڑوں کے اندر پڑ جاتے ہیں. پبلک، حکومتی افراد، حکومتی اداروں کے سامنے جا کھڑی ہوتی ہے. اگر یہ دونوں آپس کے اندر صلح و صفائی کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کسی تیسری تکلیف، کسی تیسری مصیبت کے اندر جا کر گرفتار ہو جاتے ہیں، جا کر پڑ جاتے ہیں. زندگی آسانی کی طرف چل ہی نہیں رہی. کوشش کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، امید رکھتے ہیں، لیکن وہاں پہنچ نہیں پاتے جہاں ہم پہنچنا چاہ رہے ہیں. اس کی بڑی وجہ کیا ہے؟ ہر آدمی کے دل کے اندر، ہر آدمی کے دماغ کے اندر، ہر آدمی اگر سوچے تو اس کا دل ایک نئی وجہ تک چلا جائے گا، ایک نیا نتیجہ، ایک نیا رزلٹ اخذ کرے گا، نکال لے گا. لیکن ایک سب سے بڑی بنیادی وجہ، سب سے بڑی ایک بنیادی وجہ شاید جس کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، شاید جس کی طرف ہمارا دھیان نہیں ہے، شاید ہم جہاں تک پہنچنا ہی نہیں چاہتے، ہم نے اس دور کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کو ناراض کیے بیٹھے. ہم کبھی اس طرف گئے نہیں. ہم آپس کے اندر مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ مسائل جہاں سے آ رہے ہیں،
یہ تکالیف جہاں سے یہ فیصلے ہو رہے ہیں وہاں ہمارا رابطہ بہت کمزور پڑ چکا ہے۔ اگر وہاں ہمارا تعلق مضبوط بن جائے، اگر وہاں ہمارا رابطہ اور تعلق مضبوط ہو جائے تو یہ مسائل تو بہت چھوٹے ہیں، یہ مسائل تو بہت تھوڑے سے ہیں، یہ تکالیف تو بہت چھوٹی چھوٹی ہیں، اللہ کی نظروں کے اندر تو اس کی حیثیت کچھ بھی نہیں ہے۔ غلطی ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے، گناہ کا ہو جانا کوئی بڑی بری بات نہیں ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، تمام کے تمام بنی آدم گناہ گار ہیں، غلطیاں کرنے والے ہیں، اور بہترین کون ہے بھلا؟ آپ نے فرمایا التابون، جو غلطی کر کے توبہ کرے۔ اللہ کی نظروں کے اندر یہ بہت اچھا ہے، اللہ کی نظروں کے اندر یہ بہت بہتر ہے۔ ایک اور حدیث کے اندر آپ نے ارشاد فرمایا اگر ساری کی ساری دنیا نیک ہو جائے، ساری کی ساری دنیا نیک ہو جائے، گناہ کرنا تو دور کی بات، ان کے دل کے اوپر گناہ کھٹکے بھی نہ، تو آپ نے فرمایا اللہ سب کو موت دے کر جنت میں بھیج دے گا۔ پھر اللہ ایسی مخلوق کو پیدا کرے گا کہ جو کبھی غلطی کریں گے پھر اللہ سے معافی مانگیں گے، جو غلطی کریں گے پھر اللہ سے معافی مانگیں گے۔ اللہ کو یہ قوم اور اللہ کو یہ لوگ بہت پسند۔ غلطی ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے۔ آپ ذرا انسان کے مادہ تخلیق کو دیکھیے نا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے بنایا ہے، اور مٹی کی خاصیت کیا ہے بھلا؟ مٹی کی خاصیت یہ ہے اگر آپ اس سے پھل لینا چاہتے ہیں، اگر آپ اس سے پھول لینا چاہتے ہیں، اگر آپ فائدے کی چیزیں لینا چاہتے ہیں تو آپ کو بڑی محنت کرنا پڑے گی، آپ کو پانی دینا پڑے گا، آپ کو ہل چلانا پڑے گی، آپ کو بیج ڈالنا پڑے گا، آپ کو آپ کو سردی اور گرمی سے اس کھیت کی حفاظت کرنا پڑے گی، تب جا کر وہ مٹی آپ کو فائدہ دے گی۔ اور اگر آپ اس سے جاڑیاں حاصل کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ اس مٹی سے کانٹے لینا چاہتے ہیں تو ضرورت ہی نہیں ہے، محنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ ساری چیزیں خود اگائیں گی، آپ کو ہل نہیں چلانا پڑے گا، آپ کو بیج نہیں ڈالنا پڑے گا، آپ کو پانی بھی نہیں دینا پڑے گا، آپ کو حفاظت بھی نہیں کرنا پڑے گی، آپ صرف اس کھیت کو تھوڑی دیر کے لیے آپ چھوڑ دیجیے، تھوڑی دیر کے لیے آپ وہ کھیت خالی چھوڑ دیجئے، یہ ساری کی ساری جڑی بوٹیاں، یہ سارے کے سارے تن آور درخت خود بخود اس کے اندر جنم لے لیں گے، پیدا ہو جائیں گے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر انسان نیکی کرنا چاہے، اس سے پتہ چلا اگر مسلمان سیدھے راستوں کی طرف چلنا چاہے تو بڑی محنت ہے، بڑی مشقت ہے، بڑی تکالیف اور بڑی آزمائشیں ہیں، اور اگر ہم کسی غلط راستے کی طرف چلنا پڑے تو محنت ہی نہیں ہے، کوئی تکلیف ہی نہیں ہے، کوئی مصیبت ہی نہیں ہے، کوئی آزمائش ہی نہیں ہے، وہ راستے خود بخود بنتے چلے جائیں گے۔ اسی بات کو کسی آدمی نے بڑے آسان لفظوں میں بیان کیا تھا، اس نے کہا تھا نیکی کی مثال ایسی ہے کہ جیسے آپ کسی پہاڑ پہ چڑھنا چاہ رہے ہیں، جیسے آپ کسی بلندی کی طرف جانا چاہ رہے ہیں، آپ کا ہر قدم پچھلے قدم سے مشکل ہوگا، آپ کا ہر قدم پچھلے قدم سے تکلیف دہ ہوگا، تب جا کر آپ اس کی بلندی تک پہنچیں گے۔ اور اگر آپ نیچے اترنا چاہتے ہیں نا تو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، صرف آپ پہلا قدم اٹھائیے، آپ کے اگلے قدم خود بخود اٹھتے چلے جائیں گے۔ تو نیکی کی مثال پہاڑ کے اوپر چڑھنے کی طرح، اور گناہ اور برائیوں کی مثال پہاڑوں سے اترنے کی طرح، کہ چڑھنا بہت مشکل ہے، اترنا بہت آسان ہے۔ بالکل اسی طریقے سے آج کے دور کی بات نہیں ہے، تمام ادوار کے اندر نیکی کے راستے ہمیشہ مشکل ہی رہے ہیں، اور گناہوں کے راستے یہ بہت آسان رہے ہیں۔ نیکی کے اسباب، نیکی کا ماحول پیدا کرنا پڑتا ہے، گناہوں کا ماحول خود بخود پیدا ہو جاتا ہے۔ تو گناہوں کا ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ گناہوں سے پاک صرف دو جماعتیں ہیں، ایک کو انبیاء کہتے ہیں، دوسرے کو ملائکہ فرشتے کہتے ہیں۔ نبی کوئی آ نہیں سکتا،
فرشتہ ہم میں سے کوئی ہے نہیں ہے، گناہ ہوتے رہیں گے، ہوتے رہے ہیں، اور قیامت کی صبح تک یہ چلتے رہیں گے۔ گناہوں کا ہو جانا برا بھی نہیں ہے، گناہوں کا ہو جانا بعید بھی نہیں ہے، یہ ہوتے رہیں گے۔ البتہ ہمارے اوپر لازم کیا ہے؟ اللہ نے ایک دروازہ بنایا ہے، اللہ نے ایک آپشن رکھا ہے، اگر غلطی ہو جائے تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آ جاؤ، توبہ کرو، استغفار کرو، میں تمہیں تمہاری توبہ، میں تمہیں تمہارا استغفار قبول کرنے کے بعد تمہارا دل، تمہارا دماغ، تمہارا بدن بالکل ایسے صاف شفاف کر کے پیش کروں گا جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے جنم لیا۔ اور اللہ تعالیٰ کو توبہ سے بہت پیار ہے، اللہ کو توبہ سے بہت محبت ہے۔ قرآن کے اندر کئی جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک مقام، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے حبیب ذرا میرے بندوں سے کہیے تو صحیح۔ اللہ کا پیار دیکھیے، اللہ کی محبت دیکھیے کہ گناہوں کے بعد یہ نہیں کہا کہ ان گناہ گاروں سے کہیے، ان شرابیوں سے کہیے، ان زانیوں سے کہیے، ان ڈاکوؤں سے، لٹیروں سے، چوروں سے کہیے، یہ جنہوں نے جھوٹ کا بازار گرم کیا، یہ جنہوں نے شراب کا بازار گرم کیا، یہ جنہوں نے قتل عام کیا، ان سے کہیے۔ نہیں، اللہ اتنے گناہوں کے بعد بھی اللہ ایک جملہ کہہ رہے ہیں، اے میرے حبیب ذرا میرے بندوں سے کہیے، قُلْ یا عبادی، اے میرے حبیب ذرا میرے بندوں سے کہیے۔ کون سے بندے بلا؟ اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنی جانوں پر بڑا ظلم کیا، جنہوں نے اپنی جانوں کو تکلیف میں ڈالا، گناہ کر کے صبح اٹھے گناہ کرتے کرتے جا کر شام کو بستر کے اوپر لیٹ گئے، شام کو کوئی ایسا کام کیا کہ سوئے ہوئے ہیں پھر بھی مسلسل گناہ ہو رہے ہیں، پھر صبح آنکھ کھلی پھر مسلسل گناہوں کی زندگی گزار رہے ہیں۔ کیا کہیے بلا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، مایوس نہیں ہونا، جتنے مرضی گناہ ہو جائے، بلکہ اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے بندو مجھ سے طاقت لو، مجھ سے ہمت لو، مجھ سے وقت لو، مجھ سے جگہ لو اور گناہ کرنا شروع کرو، گناہ کرتے جاؤ، گناہ کر کے ان کو تہ بتہ جوڑ کے آسمانوں تک لے جاؤ، پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، ساتویں آسمان کو جا کر گناہ اپنے لگا دو، پھر ایک دفعہ کہو، پھر ایک دفعہ سچے دل سے کہنا کہ یا اللہ معاف کر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے میرے حبیب میں سارے کے سارے معاف کروں گا اور مجھے پرواہ بھی نہیں، اے میرے حبیب میں سارے کے سارے معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ بھی نہیں ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہا کرو۔ انعام کیا ملے گا؟ اللہ نے 4 بڑے بڑے انعام ذکر کیے ہیں۔ معافی کا فائدہ کیا ہے بلا؟ پہلا فائدہ، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ سارے کے سارے گناہ معاف کرے گا۔ دوسرا فائدہ، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ بارش برسائے گا۔ آج ہمیں بارش کی ضرورت ہے، فضا گندی ہو چکی ہے، ہم مصنوعی بارش برسانا چاہ رہے ہیں، کروڑوں روپے خرچ بھی کیے ہیں، لیکن ہماری فضا صاف نہیں ہوئی، نزلہ، زکام، بخار، سموگ، یہ ساری چیزیں ختم ہونے کو نہیں آ رہی۔ کوئی ایک آدمی کہہ دیتا کہ یار توبہ کرو، قرآن کہہ رہا ہے کہ استغفار کرو، 4 بڑے بڑے انعام ملیں گے۔ دوسرا انعام، یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ موسلا دار بارش برسا دے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، پھر اللہ مال کی کثرت دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، تمہیں اللہ تعالیٰ خوبصورت باغات بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں پانی سے بھری ہوئی نہریں بھی پیش کرے گا۔ کتنے خوبصورت انعامات اللہ نے ذکر کیے ہیں، کس بات کے اوپر بلا؟ صرف توبہ کے اوپر، صرف استغفار کے اوپر۔ ساری حکومت بیٹھی ہوئی ہے سر جوڑ کر کے سموگ کے اوپر کنٹرول کیسے کیا جائے۔ کبھی چھٹیاں دی جا رہی ہیں، کبھی بازار بند کروائے جا رہے ہیں، کبھی مصنوعی بارش برسائی جا رہی ہے ہیلی کاپٹر کے ذریعے سے۔ کوئی ایک آدمی اٹھ کر کہہ دیتا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن کہتا ہے صرف استغفار کرو، صرف اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ تمہیں 4 بڑے بڑے انعام پیش کرے گا۔ اور ایک اور مقام اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ سے پکی توبہ کرو، پکی پختہ اللہ سے توبہ کرو۔ ایک کم 90 دفعہ قرآن کے اندر اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا کہا ہے، اے ایمان والو۔ یہ آخری مقام ہے، 28واں پارہ آخری رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ بتلانا چاہ رہے ہیں کہ سارے قرآن کا حاصل اور خلاصہ کیا ہے بھلا؟ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتے رہنا، صبح کرو، اگر ٹوٹ جائے تو پریشان نہیں ہونا، یہ تمہارا اصول ہے، یہ تمہارا ضابطہ ہے، یہ تمہارے قاعدے ہیں کہ 1 دفعہ مانگو اگلا آدمی دے دیتا ہے، 2 دفعہ مانگو اگلا دیتا ہے، 3 دفعہ مانگو اگلا دیتا ہے، 4تھی دفعہ جب جاؤ تو وہ انکار کر دیتا ہے، وہ دروازہ ہی نہیں کھولتا، وہ ہاں ہی نہیں کرتا، وہ اقرار ہی نہیں کرتا۔ میرا اللہ کہتا ہے میرے بندے تو 100 دفعہ گناہ کر کے 100ویں دفعہ مجھ سے معافی مانگ، میں ایسے ہی معاف کروں گا جیسے میں نے پہلی دفعہ کیا تھا۔ تو مجھ سے شکوہ نہیں سنے گا، تو مجھ سے شکایت نہیں سنے گا، تو مجھ سے انکار نہیں سنے گا کہ اتنی دفعہ آ گئے۔ 1 گھنٹے کے اندر 100 دفعہ توبہ، 1 دن کے اندر 100 دفعہ توبہ۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرے بندے تو مجھ سے شکوہ نہیں سنے گا، کبھی میری طرف سے یہ جملہ سن ہی نہیں سکتا کہ جا میں نے معاف نہیں کرنا، جا میں نے معاف نہیں کرنا۔ صحیح مسلم، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے توبہ کی وجہ سے کیسے خوش ہوتے ہیں بھلا۔ اللہ کے نبی نے ایک خوبصورت مثال پیش کی کہ ایک آدمی گھر سے نکلے، اونٹ سواری، اس کے اوپر اس نے سامان لادا ہے، کھانے کا بھی ہے، پینے کا بھی ہے، پہننے کا بھی ہے، دور دراز کا اس نے سفر کرنا ہے۔ راستے میں چلتے چلتے ایک جگہ وہ آدمی ٹھہرا، آرام کے لیے اس نے بستر لگایا، سو گیا۔ جب صبح آنکھ کھولی تو دیکھا سواری نہیں ہے، آدمی دائیں بھاگا نہیں ملی، بائیں بھاگا نہیں ملی، آگے کو گیا نہیں ملی، پیچھے کو گیا نہیں ملی، پھر بالآخر وہ درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے نڈال ہو چکا ہے اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا ہے کہ جنگل ہے، بیابان ہے، پانی بھی نہیں ہے، کھانے کو کچھ نہیں ہے، پینے کو کچھ نہیں ہے، پہننے کو کچھ نہیں ہے۔ اب وہ منٹ گن رہے، اب وہ سیکنڈ گن رہے، موت ایک منٹ کے بعد اس کے قریب تر آتی جا رہی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس آدمی کی آنکھ لگ جاتی ہے، 5 منٹ کے بعد جب وہ آنکھ کھولتا ہے تو اس کی سواری سامنے کھڑی ہوتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس آدمی کو اپنی سواری کے ملنے پر جتنی خوشی ہوتی ہے نا، اللہ کو اس سے بھی زیادہ خوشی اپنے بندے کی توبہ پر ہوتی ہے، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ اور آپ ذرا قصص پڑھیں، آپ ذرا واقعات پڑھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس قدر کمال کیا ہے توبہ قبول کر کے۔ کفل بنی اسرائیل کا ایک واقعہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ کفل نامی ایک آدمی تھا، بڑا گناہگار، بڑا زانی، بڑا شرابی۔ ہر رات اس کے بستر کے اوپر ایک نئی خوبصورت کنواری لڑکی آیا کرتی تھی اور اس کو پیسوں سے تول کر وہ واپس بھیجا کرتا تھا۔ ایک دفعہ اس کے چچا کی بیٹی اس کے پاس آئی اور آ کر کہا کفل بیٹے بھوکے ہیں، بچے بھوکے ہیں، 3 دن سے کچھ نہیں کھایا، کچھ نہیں پیا، بھوک سے بلک رہے ہیں، کچھ ادھار رقم تو دے دو۔ تو کفل کہنے لگا اے چچا زاد، میرا اصول نہیں ہے، میرا ضابطہ نہیں ہے، میں قرض نہیں دیا کرتا، تو منہ سے نکال میں تجھے دیتا ہوں، تو ایک دفعہ منہ سے رقم نکال میں تجھے دیتا ہوں، لیکن میری خواہش ہے، میری ایک شرط ہے کہ تجھے میرے ساتھ رات گزارنا پڑے گی۔ اس نے کہا نہیں، مجھے یہ منظور نہیں ہے، میں بازاری عورت نہیں ہوں، میں بدکارہ نہیں ہوں۔ واپس چلی گئی، لیکن جب بچوں کو بھوکا دیکھا، جب بچوں کو پیاسا دیکھا، جب بچوں کے بلکنے کو دیکھا، پھر واپس آئی۔ جب مالدار لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تو پھر غریبوں کی بیٹیوں کی عزتیں یوں ہی نیلام ہوتی۔
جب مالدار لوگ، جب تاجر لوگ صحیح معنوں میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، 2-4 لاکھ روپیہ دے دیا، بس اسی کے اندر خوش ہو گئے اور کہا کہ ہماری زکوٰۃ پوری ادا ہو گئی ہے، پھر غریب کی بچیوں کو اپنی عزتیں یوں ہی نیلام کرنا پڑتی ہیں اپنی بھوک کے لیے، اپنی پیاس کے لیے۔ تو وہ عورت واپس آئی، کہا کفل بول کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ آج رات میرے ساتھ گزارنی ہے، صبح جتنی رقم تو بولے گی میں تجھے دے کے بھیجوں گا۔ اس نے کہا ٹھیک۔ جب کفل اس کے پاس جانے لگا تو وہ کانپنے لگی، تھر تھر کانپنے لگی، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، کانپتی جا رہی ہے، کانپتی جا رہی ہے۔ کفل نے کہا کہ میں نے آپ کو مجبور تو نہیں کیا، آپ تو اپنی مرضی سے آئی ہیں۔ تو اس نے کہا کفل میری یہ خواہش نہیں ہے، میری یہ تمنا نہیں ہے، میرا یہ کام نہیں ہے، میں ایسی عورت نہیں ہوں، بھوک نے یہاں پہنچایا۔ تو کفل نے پیسے دیے، کہا کہ جس عزت کے ساتھ آئی تھی اسی عزت کے ساتھ واپس چلی جا اور میرے لیے دعا کرنا، میں بڑا کمینہ انسان ہوں، مجھے اللہ توبہ کی توفیق دے۔ وہ بہن گئی اور اس نے کہا اللہ تجھے توبہ کی توفیق دے گا۔ اس نے توبہ کی اور اسی لمحہ اس کو موت آ پہنچی۔ صرف ایک جملہ کہا کہ یا اللہ میری زندگی انہی گناہوں کے اندر گزری ہے، تو مجھے معاف کرنا۔ ایک جملہ بولا تھا، اللہ نے معاف کیا، مر گیا۔ صبح کیا ہوا؟ کفل کے دروازے کے اوپر بڑا خوبصورت سنہری حروف کے ساتھ لکھا ہوا تھا ان اللہ قد غفر للکفل۔ اے لوگو گواہ رہنا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ اے لوگو گواہ رہنا، اللہ نے کفل کو معاف کر دیا۔ صرف معاف نہیں کیا بلکہ لوگوں کے دلوں سے بھی نکال دیا کہ اب کبھی کفل کے بارے میں سوچنا بھی نہیں ہے، اب کبھی کفل کے بارے میں بات بھی نہیں کرنی۔ اگر یہ جملہ نہ لکھا ہوتا نا تو شاید کوئی آدمی کفل کا جنازہ بھی نہ پڑھتا، کیونکہ لوگ تو جانتے تھے کہ اس کی زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ لیکن اللہ کی محبت دیکھیے اپنے بندے کے ساتھ، اللہ کا پیار دیکھیے اپنے بندے کے ساتھ کہ صرف معاف نہیں کیا، صرف معاف نہیں کیا، معاف کرنے کے بعد اعلان کر دیا۔ اور وقت کے نبی حضرت موسیٰ، ان سے کہا کہ موسیٰ جائیے، میرے ایک بندے کا انتقال ہوا ہے، جا کر اس کے کفن اور دفن کا انتظام کیجیے۔ وقت کے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ میرے ایک بندے کا انتقال ہو گیا، جا کر اس کے کفن اور دفن کا انتظام کیجیے۔ اللہ کو اپنے بندے کی توبہ سے بڑی محبت۔ یہ تو بنی اسرائیل کا نوجوان ہے، ہم تو امت محمدیہ کے ہیں، ہم تو اللہ کے نبی کی جو امت ہے ہم تو اس کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ وہ اگر بنی اسرائیل کے نوجوانوں کے ساتھ اس قدر پیار کر سکتا ہے تو میرے اور آپ کے ساتھ اس کے پیار کا لیول کیا ہوگا؟ آج ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، آج ہم نے اللہ کو ناراض کر دیا، ہم کبھی اس کی طرف گئے ہی نہیں ہیں، ہم نے کبھی اس کے ساتھ پیار اور محبت کیا ہی نہیں ہے۔ ہم اگر نماز پڑھتے ہیں تو اس لالچ میں کہ ہم جنت چاہتے ہیں، ہم اگر گناہوں سے بچتے ہیں تو صرف اس وجہ سے کہ ہم جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ حضرت عمر نے ایک جملہ بولا تھا، حضرت عمر نے کہا تھا کہ یا اللہ میں اگر تیری عبادت کرتا ہوں تو اس وجہ سے نہیں کہ میں جنت کا لالچی ہوں، اور اگر میں گناہوں سے بچتا ہوں تو اس وجہ سے نہیں کہ مجھے جہنم سے ڈر لگتا ہے، میں یہ دونوں کام صرف اس وجہ سے کرتا ہوں کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، مجھے تجھ سے پیار ہے، اور تو نے کہا ہوا ہے کہ اچھے کام کر کے آنا اور برے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کر رکھنا۔ میں صرف تجھ سے محبت اور میں صرف تجھ سے پیار کرنا چاہتا ہوں، صرف اس وجہ سے میں اپنی اس طرح کی زندگی گزار رہا ہوں۔ حضرت عمر کا دور، آپ کے دور کے اندر ایک نوجوان تھا، بڑی خوبصورت آواز، گانے گایا کرتا تھا، نوجوان تھا، لوگ اس کو پیسوں کے اندر تولا کرتے تھے۔ بڑھاپا آ گیا، آواز بیٹھ گئی ہے، چہرے کے اوپر چھائیاں پڑ چکی ہیں، اب آواز کے اندر وہ جادو نہیں ہے، وہ خوبصورتی مدھم پڑ چکی ہے، اب لوگوں نے بلانا چھوڑ دیا، بات فاقوں تک آ گئی۔ ایک دن بھوک اور پیاس کی وجہ سے گھر سے نکلا کہ کہیں سے جا کر کچھ مانگتا ہوں، کچھ کھاتا ہوں، لیکن کسی نے کچھ نہ دیا۔ جنت البقیع کے اندر چلا گیا، وہاں پر ایک درخت، اس کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھا۔ جب بھوک اور پیاس کی وجہ سے نڈال ہوا نا تو ہاتھ اٹھائے
آسمانوں کی طرف دیکھا اور کہا کہ یا اللہ جب آواز خوبصورت تھی تو لوگ میرے اوپر پیسے نچھاور کرتے تھے، اب آواز بیٹھ گئی ہے، لوگوں نے دینا چھوڑ دیا ہے، یا اللہ بڑا گندا ہوں، بڑی گندی زندگی گزاری ہے، میری جوانی بڑی عجیب سی گزری ہے، آج بھوک اور پیاس کی وجہ سے تجھے پکار رہا ہوں، تجھے بلا رہا ہوں، تو کھانے کا انتظام تو کر دے۔ حضرت عمر گھر میں سوئے ہوئے ہیں، کسی نے آواز دی، عمر ہمارا ایک بندہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے پریشان ہے، کھانے کا انتظام کیا جائے۔ حضرت عمر نے خواب ہی کے اندر پوچھا کہ وہ کہاں ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ بتلانے والے نے بتلایا کہ جنت البقیع کے اندر ایک درخت کے پیچھے ٹیک لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ حضرت عمر بیدار ہوئے، جوتا بھی نہیں پہنا، ٹوپی بھی نہیں پہنی، بیت المال گئے، وہاں سے کھانا لیا اور بھاگے جنت البقیع کی جہاں پر بتلایا گیا تھا۔ تو جب حضرت عمر کے بھاگنے کی آواز اس نے سنی نا تو یوں مڑ کے دیکھا کہ کون آ رہا ہے، تو جب اس کو پتہ چلا کہ یہ عمر ہے تو وہ آگے بھاگا کہ عمر مجھے مارنے آ رہا ہے، کہ عمر تو میری زندگی سے واقف ہے۔ تو حضرت عمر نے اس کو یوں کہا کہ بھاگو نہیں بھاگو نہیں بھاگو نہیں۔ اس نے کہا کیوں، کہاں سے آ رہے ہو، کیوں آ رہے ہو؟ کہا کہ میں خود نہیں آ رہا، مجھے بلانے والے نے بھیجا ہے، جس کو تو بلا رہا ہے نا مجھے اس نے بھیجا کہ میرا بندہ آج بھوکا ہے، آج میرا بندہ پیاسا ہے، اس کو کھانے کی ضرورت ہے، اس کو پانی کی ضرورت ہے، جا کر اس کے لیے کھانے اور پانی کا انتظام کیا جائے۔ میں خود نہیں آیا، مجھے اس نے بھیجا جس کو تو بلا رہا ہے، مجھے اس نے بھیجا جس کو تو پکار رہا ہے۔ یہ اللہ کا پیار ہے، یہ اللہ کی محبت ہے اپنے بندوں کے ساتھ۔ آج ذرا اپنے بندوں کو دیکھیے، آج ذرا لوگوں کو دیکھیے تو صحیح، آج ذرا لوگوں کو دیکھیے تو صحیح، ہم اللہ کو بالکل بھول چکے ہیں، اللہ کے ساتھ پیار نہیں ہے، اللہ کے ساتھ محبت نہیں ہے، زندگی بڑی تیزی کے ساتھ گزر رہی ہے۔ 2023 آیا تھا، ایک وقت تھا، اب بالکل آخری ایام ہے، بڑی تیزی کے ساتھ یہ وقت گزر رہا ہے۔ بہت سے لوگ تھے ہمارے ساتھ، بہت سے لوگ تھے ہمارے ساتھ جب 2023 آیا تھا، اب یہ سال گزر رہا ہے، اب یہ کبھی بھی نہیں آئے گا، اور بہت سے لوگ ہیں جو ہمارا ساتھ چھوڑ کر جا چکے ہیں۔ اگلا سال آئے گا تو ہم ہوں گے، اور جب اگلا سال اپنے اختتام کو پہنچے گا تو مجھے بھی معلوم نہیں ہے، آپ کو بھی معلوم نہیں ہے۔ وقت کی سب سے خوبصورت بات یہ ہے کہ وقت کسی کے لیے ٹھہرا نہیں کرتا، وقت کبھی کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ ہم ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ یہ وقت ان کا بھی گزرا کہ جو دن بھر روزے سے رہے، جنہوں نے رات بھر اللہ کے سامنے قیام کیا، اور یہ سال ان کا بھی گزر گیا کہ جنہوں نے دن بھر رشوت لی اور رات بھر شراب اور زنا کے اندر مصروف رہے ہیں۔ یہ وقت ان کا بھی گزرا کہ جو بھوکے اور پیاسے تھے، یہ وقت ان کا بھی گزرا کہ جن کے پیٹ کے اندر ایک ایک لقمہ حرام کا اترتا چلا گیا تھا۔ یہ وقت ان کا بھی گزرا کہ جن کی آنکھوں کے اندر حیا کا سرما تھا۔ یہ سال ان کا بھی گزرا کہ جنہوں نے دوسری کی عزتوں کو تار تار کیا تھا۔ یہ سال اس کا بھی گزر گیا کہ جس نے کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور یہ سال اس کا بھی گزر گیا کہ جس کی ایک ایک لمحے کے اندر جھوٹ بھرا ہوا ہے۔ ایسے ہی ہماری ساری زندگی ایک دن گزر جائے گی، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ موت کس وقت آ کر ہمیں اٹھا کر لے جائے گی۔ یہ سال گزر گیا، میں اپنا محاسبہ کروں، میں اپنے آپ کو دیکھوں، میں اپنا گریبان چاک کروں، میں اپنے آپ کو سامنے رکھ کر میں اپنا انتظام کروں کہ میں نے زندگی کیسی گزاری ہے۔ اگر تو میری زندگی اچھی گزری ہے، زندگی کے اندر زیادہ گناہ نہیں ہے، تو پھر آپ کو مبارک ہو، آپ انہی راہوں کے اوپر چلتے رہیں، آگے جنت کی بڑی خوبصورت وادیاں آپ کے انتظار کے اندر ہیں۔ اور اگر زندگی گناہوں کے اندر گزری ہے، اور اگر زندگی گناہوں کے اندر گزری ہے، تو یاد رکھنا سارا کچھ یہ نہیں ہے، یہ تو ایک چھوٹا سا ٹائم ہے، یہ تو ایک تھوڑا سا وقت ہے، یہ بڑی تیزی سے گزر رہا ہے اور گزر جائے گا۔ آگے ایک وقت آنے والا ہے، آگے ایک جہان آنے والا ہے، آگے ایک زندگی شروع ہونے والی ہے، وہ کبھی بھی نہیں ختم ہوگی۔ اس کے بعد یا تو ہمیشہ کے لیے کامیابی ہے، یا اس کے بعد ہمیشہ کے لیے ناکامی ہے۔ میں اپنا محاسبہ کروں، آپ اپنا محاسبہ کریں۔ اگر 2023 کی ابتدا کے اندر ہم جہاں کھڑے تھے
ابھی ہم اس سے آگے جا چکے ہیں نیک اعمال کے اندر، تو مبارک ہو آپ کو، مبارک ہو آپ کو۔ آپ سال کے اختتام پر اللہ کے حضور سجدہ کیجئے، اور اگر 23 کی ابتدا کے اندر ہم جہاں کھڑے تھے دین کے اندر، اسلام کے اندر، نیکیوں کے اندر، اگر وہاں کمی آ گئی ہے، اگر اس کے اندر کمی آ گئی ہے، 2023 کی ابتدا کے اندر نمازیں بھی پوری تھی، تلاوت بھی پوری تھی، تہجد بھی تھی، نوافل بھی تھے، صدقات بھی تھے، سارا کچھ تھا، ابھی ہم بہت پیچھے جا چکے ہیں، تو یہ سال بڑا قیمتی تھا، زندگی کا گزر گیا۔ اللہ کے حضور توبہ کرتے ہیں، اللہ کے حضور استغفار کرتے ہیں، وہ آپ کا استقبال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، آپ نے فرمایا کہ میرا بندہ جب میری طرف ایک بالش چل کر آتا ہے نا تو میں ایک قدم اس کی طرف چل کر آتا ہوں، اور جب میرا بندہ چل کر میری طرف آتا ہے تو میں بھاگ کر اس کی طرف جا کر اس کا استقبال کرتا ہوں۔ وہ ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے، وہ ماؤں سے بھی زیادہ انتظار کرتا ہے، ذرا اس کے ساتھ پیار کر کے دیکھیے تو صحیح۔ صرف آخرت آپ کی نہیں سنورے گی، آپ کی دنیا بھی سنور جائے گی۔ حدیث آپ نے ارشاد فرمایا، من لزم الاستغفار، جو آدمی اپنی صبح و شام کی دعاؤں کے اندر استغفار کو لازم پکڑ لے، اللہ کیا کرے گا بھلا؟ اللہ اس کو 3 بڑے بڑے انعامات سے نوازے گا۔ آج میرے معاشرے کا سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے، 3 بڑے انعام ملیں گے۔ نمبر ایک جعل اللہ لہ من کل غم فرجا، ہر غم سے اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کا راستہ بتلا دیں گے، ہر غم سے اللہ تعالیٰ اس کو نکلنے کا راستہ بتلا دیں گے۔ ومن کل ضیق مخرجا، اور ہر تنگی سے اللہ اس کو کشادگی کی طرف لے جائیں گے۔ ورزقہ من حیث لا یحتسب، اور اللہ ایسی جگہ سے اس کو رزق کی فراوانی دے گا کہ اس کا وہم و گمان بھی نہ ہوگا۔ آج میرے نوجوان کا مسئلہ یہی 3 چیزیں ہیں کہ ہمارے مسائل حل ہونے کو نہیں آ رہے۔ ایک تکلیف سے جان چھڑائی ہے، دوسری آگے 2 تکلیفیں ہمارے انتظار میں ہیں، اور صبح و شام محنت کر بھی رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود رزق کے اندر کشادگی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے۔ آج ہم مولویوں کے پاس جاتے ہیں، آج ہم پیروں کے پاس جاتے ہیں، آج ہم بڑے بڑے لوگوں کے پاس جا کر وظائف پوچھتے ہیں کہ یہ مسئلہ کوئی وظیفہ بتلائیں، یہ مسئلہ کوئی وظیفہ بتلائیں۔ یہ امام الانبیاء کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے، اس پر ایمان رکھیے، اس پر یقین رکھیے۔ دنیا ادھر کی ادھر ہو سکتی ہے، اس زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکل سکتا۔ یہ اسی زبان کا بتلایا ہوا وظیفہ ہے کہ صبح و شام اللہ کے سامنے توبہ اور استغفار کیا کرو، اللہ سے 3 انعام تمہیں مل جائیں گے۔ ہر تنگی سے نکلنے کا راستہ مل جائے گا، ہر تکلیف اور پریشانی سے اللہ تعالیٰ تمہیں آزادی کی طرف لے جائے گا، اور اگر گھر کے اندر تنگی ہے تو اللہ رزق وافر مقدار میں دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔